على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ بڑے زمانے کے بعد اڑیسہ کی سرزمین پر آنا ہوا اور اکثر یہ سنتا رہا کہ اڑیسہ میں صرف 2.5% مسلمانوں کی تعداد بڑی کم ہے، لیکن میرے عزیزوں یقین جانیں کہ ہندوستان کی کسی بھی کونے پر ہم رہتے ہیں اڑیسہ کی آواز وہاں تک بھی پہنچتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں اللہ کا ایک ایسا مجاہد آرام فرما رہا ہے۔ کاش جس کی خاکساران حق آج زندہ ہوتی تو RSS اور بجرنگ دل کو اپنے کپڑے سنبھالنے پڑ جاتے۔ یہ اور بات ہے کہ حضور مجاہد ملت کی اس تنظیم کو مسلمانوں نے وہ توجہ نہیں دی ہے اور نہ ہی اس کا اہتمام کیا ہے، ورنہ میرے عزیزوں اس مجاہد ملت کی آنکھیں 100 سال بعد کے حالات بھی دیکھ رہی تھی۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی اس مجاہد ملت کا کوئی ثانی ضرور پیدا فرمائے۔ دین اسلام یتیم نہیں رہ سکتا، اسلام اپنا دفاع خود کرتا ہے۔ لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، ہم لوگ بھی کل چلے جائیں گے، لیکن اسلام کو نہ ختم ہونا ہے نہ ختم ہوگا۔ باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا۔ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ عزیزان گرامی وقار اقبال نے اس میں ایسا برانگیختہ کیا ہے، پوری قوم کو ایک درس دیا ہے۔ آج کفار و مشرکین کے ہاں جشن کا ماحول ہے اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ سارا جشن ہماری گلیوں میں ہے۔ میرے عزیزوں، بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک دن تو بقرعید آئے گی۔ ہمارا یقین یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اس کا دستور ہے۔ بدر میں اگر مومنین کو فتح عطا کرتا ہے تو احد میں شکست بھی دیتا ہے۔ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے، لیکن احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ یعنی حالات ایسے آتے رہیں گے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں اگر یہ بات ہے کہ ہم کو ہر زمانے میں عروج و ارتقا ہی رہنا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے، امتحانات سے ہمیں گزارا جائے گا۔ بغداد، غرناطہ، طرابلس، یہ سب حالات اگر آپ تاریخ پڑھیں تو کئی مرتبہ اینٹ سے اینٹ بجا دیا گیا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ پوری اجڑی ہوئی بستی کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ ساری چیزیں وہاں سے ختم ہو جاتی ہیں، لیکن مولا پھر اس زمین کو تر و تازہ کرتا ہے ہر دور میں۔ آج کا بغداد جا کر کے دیکھیں، آپ کو لگتا ہی نہیں کبھی یہاں ہلاکو آیا تھا۔ آج کے بغداد کو جا کر آپ دیکھیں گے تو لگتا ہی نہیں کبھی چنگیز کی فوج یہاں پر آئی تھی۔ ہر گلی سے مسجدوں سے اذان کی آواز ویسی ہی گونجتی۔ ایک دور تھا کہ جہاں اذان دینے والا بغداد میں کوئی نہیں تھا، سب کو سلا دیا گیا تھا، لیکن آج اذانیں کثرت سے گونجتی ہیں۔ دور بدلتا جائے گا، یہ تاریخ ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ بادشاہوں کو کبھی فقیر بناتا اور کبھی فقیر کو بادشاہ بھی بناتا۔ لہٰذا اس تمہید کے بعد یہ جو میں نے میدان بنایا، ایک جملہ عرض کرتا ہوں، علامہ توصیف رضا صاحب اس کو سنبھالیں گے، اس لیے کہ یہ بڑے جگرے والے ہیں۔ ایک بات میں کہتا ہوں، اس جملے کو یاد رکھے، کسی مسجد میں بت کے رکھ دینے سے مسجد بت کدا کبھی نہیں بنتے۔ مسجد بت کدا کیوں؟
ایک رکھا ہے تم نے، کعبے میں تو 360 رکھے تھے، اور پھر بھی کعبہ کعبہ ہی تھا، نہ کعبے کا طواف رکا تھا نہ کعبے کا حج رکا تھا۔ ہاں بس بات اتنی ہے 360 اندر بٹھائے گئے تھے، کعبے کو انتظار تھا تو محمد الرسول اللہ کا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے پاکیزہ ہاتھوں سے کعبے کو شرک اور اس کے اندر موجود کفر کے سارے آلات سے پاک کیا۔ ہمارا یقین ہے کہ رسول اللہ کا غلام کوئی نہ کوئی آئے گا، ہمارے مجمع سے کبھی تو صلاح الدین بیدار ہوگا اور تمہارے رکھی ہوئی آلائشوں سے پاک کر کے مسجد کو مسجد بنا کر وہیں سے آواز گونجے گی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یقین ہے کہ نہیں اڑیسہ والوں کو؟ یقین ہے اپنے دین پر؟ رات چل رہی ہے نا، وقت کون سا ہے؟ رات کا وقت۔ ایک بھی بندہ مجھے یہاں بتائے کہ صبح نہیں ہونے والی ہے؟ ہر ایک کو یقین ہے صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جو رب تبارک و تعالیٰ اندھیریوں کے بعد اجالے لاتا ہے، اسی یقین کے ساتھ اس زمانے میں جیو کہ آج امت پر اگر اندھیریاں چھائی ہے تو کل اجالا آئے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ ان اندھیریوں سے اور لگے ہوئے گہن سے صاف فرمائے گا۔ چاند کو بھی گہن لگتا ہے نا، اور جب چاند کو گہن لگتا ہے تو اندھیرا چھاتا ہے، چاند صاف نظر نہیں آتا، لیکن وہ زیادہ دیر کا نہیں ہوتا، گہن جب چھٹ جاتا ہے چاند اپنے آب و تاب کے ساتھ پھر چمکتا ہے۔ لہذا امت مصطفیٰ کے آج حالات کو دیکھ کر کے آج لوگ یہاں نروس ہوتے ہیں۔ اب میری ڈیوٹی اتنی ہے، جلسوں میں اس لیے جاتا ہوں، میری ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ آپ کو میں یہ بات بتا دوں۔ ایک ادھیکاری ہے بیچارے، انہوں نے کہا کہ آپ بہت بھڑکاتے لوگوں کو، بھڑکاؤ بیان ہوتا ہے۔ مجھے بتانا میرے عزیزوں، اگر میں بھڑکایا ہوتا تو 200 جلسوں کو خطاب کر کے آ رہا ہندوستان میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا۔ ہاں میں نے ان سے کہا میں اتنا بھڑکانا چاہتا ہوں ہمارا نوجوان تمہارے ننگے پن کو چھوڑ کر آمنہ کے لال کے اخلاق میں آ جائے، اتنا بھڑک جائے بس کافی ہے ہمارا۔ اگر اس کو بھڑکانا کہا جاتا ہے تو ہم صبح شام بھڑکائیں، صبح شام لوگوں کو یہ بات کی ترغیب دیں، آ جاؤ اس دربار میں جہاں پر کوئی آیا ہے تو صدیق بن کر نکلا ہے، جس کے قدموں سے وابستہ ہو کر خطاب کا بیٹا فاروق اعظم بنا ہو، جن کے دربار سے وابستہ ہونے کے بعد ابو طالب کے شہزادے حیدر کرار بنتے ہو۔ اس دربار سے کیا نہیں ملتا میرے عزیزوں، وہاں سے کیا نہیں ملتا۔ آج صرف اتنی ہے، میں صرف اور صرف میری ڈیوٹی میں بتا رہا ہوں، یہ دور ایسا ہے ابتلا و آزمائش کا، امتحانوں کا۔ دیکھنا ابھی کتنے اس میں سے نکلتے ہیں اور کتنے جمے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان دیتا ہے۔ جنگ خندق میں آپ تاریخ پڑھیں گے، یہ تیسری بڑی جنگ ہے اسلام میں۔ جنگ خندق کے موقع پر کفار و مشرکین 12,000 کی تعداد میں آئے تھے، جب صحابہ اکرام کی تعداد 4,000 سے زیادہ نہیں تھی، اور مہینے بھر تک خندق کھودتے رہے۔ سخت ٹھنڈیوں کے دن تھے اور فاقہ کشی ایسی کہ اسی خندق کے کھودنے کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے، اور اس وقت جو منافقین تھے جو ساتھ میں آئے تھے، کیونکہ بدر میں انہوں نے کامیابی دیکھی تھی اور اس کے بعد کچھ جنگوں میں مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا تھا تو حضور کے ساتھ آ گئے تھے، لیکن جب یہ جنگ کا میدان سخت ہو گیا، کفار و مشرکین زیادہ ہو گئے، تو کیا کہنے لگے کہ نہیں ہمارے گھر میں عورتیں اکیلی ہیں، ہم کو جانا پڑے۔ سورۃ الاحزاب میں پورا واقعہ موجود ہے۔ اذ یقول المنافقون، یہاں سے آیتیں شروع ہوتی، کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں عورتیں تنہا ہیں، ہم کو جانا پڑے گا۔ ایک ایک کھسکتا رہا، ایک ایک جاتا رہا، اور جو ڈٹے رہے، جو جمے رہے، وہ صحابی رسول تھے، ایسا جمے رہے۔ منافقین وہاں سے چھوڑ کر جانے لگے، جنگ کے حالات سخت سے سخت بنائے گئے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ یہ وہ مقام تھا جب مومنین کو ہلا دیا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے سعد ابن معاذ کی
नस कट गई थी और उसका खून का फव्वारा हुजूर के चेहरे पर तक आता था जब वो सामने आते थे। लेकिन इन्हीं जख्मों के हालत में वो महीना भर तक खड़े रहे। खाने पानी के लिए उनके यहाँ हालात ऐसे थे कि एक खजूर पर 10 सहाबा गुजारा करते थे, एक खजूर पर। और एक सहाबी ने भी ये नहीं कहा, सामने जो जमात है उस दौर की बीजेपी रही हुई, जिनके पास सारे पूंजीपति जमा हो गए, मुशरिकीन के सब कुछ वहां था। अरे रात को जब पकाते थे तो बोटियों की रोटियों की खुशबू